بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ 4 سنتیں کل پڑھی تھیں اور 4 یا 5 سنتیں آج پڑھیں گے۔ سنتیں اگر ایک ہی دن میں ساری پڑھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کا طریقہ ہے، بعض اوقات آپ جس طرح وضو کرتے ہیں وہی سنتے ہیں۔ 4 فرائض ہیں ان میں سے جو وضو کے سنتوں کے اندر ذکر نہیں کیے گئے، جو مستحب ہوتے ہیں وہ سنتوں کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے یا فرائض کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے۔ یہی وضو کا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی ان پر وارد ہوئی ہیں۔ ایک سنت پر 2 3 4 احادیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ مثلا ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے تو اس کے اندر بھی کافی ساری وضاحت ہے۔ کلی کرنا ہے تو وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہیں۔ تو جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا وہ سنت طریقہ ہے، اور اسی کے اندر ترتیب وائز سنتیں بیان ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ کل کا سبق دہرا رہا ہوں تاکہ پیچھے والے سبق کے ساتھ آج والا سبق مل جائے۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وضو شروع کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، وضو شروع کرنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ کلائیوں کا بعض اوقات جس طرح ہم کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو اسی طرح وضو کے لیے بھی وہاں تک ہاتھ دھونا، یا عام بعض اوقات اگر اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نے تھوڑے ہاتھ دھو لیے یا کلائی تک ہاتھ دھو لیے، یا جہاں تک بازو ہوتا ہے ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس جگہ تک ہاتھ دھو لیے، تو یہ ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کوئی اس میں یہ حرج نہیں ہے کہ زیادہ دھو لیے یا کم۔ ہاں اس کے اندر ضروری ہے جو فرائض آدمی دھو رہا ہوتا ہے، اعضاء فرائض جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر یہاں تک دھویا تو وضو نہیں ہوگا، یا اس اعضاء کے اندر اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وہ نہیں ہے۔ یہ سنتیں ہیں، اگر اس میں سے زیادہ دھو لیے ہاتھ تب بھی کوئی حرج نہیں، تھوڑے سے کم دھو لیے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انگلیوں میں خلال کرنا، یعنی ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کے بیچ جو جگہ ہوتی ہے اس کا خیال کرنا، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کا خیال کرنا، اس کو آگے پیچھے ہلا دینا، ہاتھ پر کوئی چیز ایسی لگی ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا اس کو اتارنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں جو آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلی کرنا۔ کلی کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے سمجھنے کے لیے، بہت جلد انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، مطلب کلی کے اندر مبالغہ کرنا۔ مبالغہ جس طرح ہم منہ پر کر کے حلق تک پانی پہنچانے کے لیے غرغرہ کرتے ہیں، اس میں احتیاط ہے کہ اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہیں کرنا، کیونکہ حلق کے اندر پانی بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جان بوجھ کر بھی اس طرح کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گلا جو ہے وہ تر ہو جائے، تو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ روزے کے اندر کافی احتیاط برتی جاتی ہے۔ ہاں آپ کے اگر غسل واجب ہو چکا ہے، غسل لازمی ہے آپ کے اوپر غسل کرنا، تو وہاں پر بھی غرغرہ نہیں کرنا۔ حالانکہ غرغرہ کرنا ضروری ہے، حلق تک پانی پہنچانا غسل کے لیے، جہاں انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہاں تک حلق تک پانی پہنچانا فرض ہے، لیکن روزے کے اندر بھی وہاں پر احتیاط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو روزہ ہے تو غرغرہ چھوڑ دو، کلی کر کے اس کے بعد اپنا باقی غسل پورا کر لو، یعنی ناک میں پانی ڈالنا وہ اتنا زیادہ کھینچنا نہیں ہے، اس کے اندر بھی مبالغہ نہیں کرنا۔ اسی طرح پورے جسم پر پانی پہنچانا، نہانا پورے جسم پر پانی پہنچانا۔ ہاں جب آپ روزہ افطار کر لیں اس کے بعد آپ نے غرغرہ کر لینا ہے اور ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔
اس کے اندر تھوڑی سی احتیاط ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ آگے ہے مسواک کرنا۔ کلی کے ساتھ مسواک ہوتا ہے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی بھی مسواک کا کام کرتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ثواب ہی نہیں ملتا، اگر مسواک نہیں ہے تو منہ کے اندر انگلی مار لیں، دانتوں کے اوپر انگلی مار لیں۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کی نفس کو جاننا، نفس مسئلہ کو جاننا۔ نفس مسئلہ کون سا ہے؟ ہم نے منہ کے اندر ہر حصے کے اندر پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ دانتوں کو بھی یہ مسوڑوں کو بھی تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، یہ انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ یہ لکڑی کے اندر اس طرح کوئی اس کے اندر اثرات ہیں کہ دانتوں کے اندر انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مسواک نہیں ہے تو اگر انگلی مارتے ہیں تو دانتوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور منہ کے خالی جگہوں پر، خالی خلا جگہ پر پانی بھی پہنچ جاتا ہے انگلی کے ساتھ، کیونکہ جب انگلی منہ میں جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا منہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں پر پانی پہنچنا اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو انگلی بھی مسواک کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر وضو کرتے وقت مثال کر ان چیزوں کا خیال رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بھی ثواب ملے گا۔ وضو تو ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ وضو سوائے فرضوں کے، اگر فرض میں کمی بیشی ہوئی تو وضو نہیں ہوگا، اگر سنتوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، انگلی نہ ماری تب بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آپ ثواب پائیں گے۔ اسی طرح داڑھی میں خلال کرنا۔ داڑھی میں خلال کرنا مطلب آپ کی اگر گیلی داڑھی ہے تو وہاں اوپر کا حصہ تر کرنا، اس پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر بہت باریک داڑھی ہے مطلب جلد نظر آتی ہے اندر سے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، اس طرح بھی لوگ داڑھی کا خلال کرتے ہیں، اور زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتوں کے اندر بتایا، حدیث مبارکہ کے اندر، وہ یہ طریقہ ہے۔ ہتھیلیوں کی جو رخ ہے وہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے، اس طرح داڑھی کا خلال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ میں نے بتایا تھا کہ فرضوں کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے مسح کا، اسی طرح آج سنتوں کے اندر بھی مسح کا ذکر ہو رہا ہے، اور مستحب کے اندر بھی مسح کا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ بعض جہاں پر ضروری چیزیں جس طرح مستحب ہے، مستحب کے اندر اگر آپ نے مسح چھوڑ بھی دیا تو صرف ثواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سنتوں کا تارک بنیں گے، یا فرض کے اندر آپ نے کوئی کمی کی تو وضو نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جب سنتیں ہوں گی یا مستحب آئیں گے تو اس کو ہم تیزی سے آگے پڑھ کے نکل جائیں گے تاکہ باقی مسئلوں کو بھی ہم سیکھ سکیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کلی کرنا آج کا جو سبق ہے، کل کا سبق میں نے آپ کو دہرایا تھا، آج کا سبق کیا ہے؟ کلی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا، کلی کے ساتھ مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ مسواک اگر نہ ہو تو انگلی بھی آپ منہ میں مار سکتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی کھینچنے سے حلق تک پانی پہنچ سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا۔ اسی طرح بعض جگہوں ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض جگہوں پر وضو کی سنتیں زیادہ لکھی ہوئی ہیں، مطلب 18 بھی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ قاری صاحب نے ہمیں 13 سنتیں کیوں بتائیں؟ کیونکہ ائمہ نے اختصار کے ساتھ جس طرح باقی کتابوں کا نچوڑ کر کے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کو الگ کر دیا۔ اب سنتیں زیادہ کیسے ہوئیں، 18 کیسے ہو جاتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کی سنتوں کے اندر ایک سنت کے اندر دو اضافہ بھی اس نے اندر کر دیا بعض ائمہ نے، کہ سر کا مسح پیشانی سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سر کا مسح کرنا اور ایک سنت ہو گئی پورے سر کا مسح کرنا، دوسری سنت اسی کے اندر انہوں نے نکال دی کہ پیشانی سے شروع کرنا، تو اس کے اندر 2 ہو جاتی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اختصار کے ساتھ اگر ذکر کیا تو وہ 13 سنتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاتھ اور پاؤں
دھوتے وقت سب سے پہلے ان کی انگلیوں کو دھونا۔ اب ہاتھ دھونا بھی سنت ہے، جس طرح ہم کلائیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں بھی دھوتے ہیں، فرضوں کے اندر شامل ہے، لیکن وضو کے اندر پاؤں بھی دھوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انگلیوں کو دھونا اور ان کے اندر خلال کرنا، بعد میں پورے پاؤں کو دھونا، اس طرح بھی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو یاد کرنا ہے۔ بعض جب مستحب کا ذکر آئے گا یا وضو نماز کی سنتوں کا یا ایسی چیزوں کا ذکر آئے گا، ہم ان کو تیزی سے پڑھ کر آگے جائیں گے تاکہ ہم تھوڑے بہت روزوں کے مسائل بھی سیکھ سکیں۔ اسی طرح ایک روزے کا مسئلہ آج بھی سیکھ لیں۔ بعض اوقات روزہ بند کرتے وقت لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ آخر پہ پانی پی کے بند کریں گے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ سارے روزے کو ضائع کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور صبح کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے سحری کے بعد صبح کے شروع ہونے وقت تک انتظار کیا اور یا روزہ بند کیا، اور صبح کو روزہ بند کرنا یہ پورے روزے کو ضائع کر دیتا ہے۔ مطلب آپ نے سارا دن ویسے بھوکھا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احتیاطاً یہ ہے کہ آپ سحری کے بند ہونے سے 5-7 منٹ یا 10 منٹ پہلے بند کر لیں روزہ، پانی پی لیں، اچھے طریقے سے نیت کر لیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔